اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الروم مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاورز تھی، ایک طرف روم اور دوسری طرف ایران. ان کی قدیم زمانے سے چپکلش چلی آ رہی تھی اور آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی، کبھی ایک غالب آ جاتا کبھی دوسرا. رومی جو تھے یہ عیسائی تھے اور ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، یعنی مشرک تھے. مکہ میں یا تو مسلمان تھے یا پھر مشرکین. تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں اور مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ. ہوتا نا جب دو ٹیمیں کھیل رہی ہوں باہم تو آپ کسی نہ کسی کی طرف ہو جاتے ہیں، وجہ کوئی بھی ہو سکتی. تو چونکہ رومی اہل کتاب تھے تو ان سے مسلمانوں کی ہمدردی زیادہ تھی. تو بہرحال ہوا یہ کہ اس دور میں ایک جنگ ہوئی جب مسلمان مکہ میں تھے جس میں رومی مغلوب ہو گئے، اور فرمایا کہ رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے. لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی کہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے. یعنی آج اگر مغلوب ہے کل غالب ہو جائیں گے. اب یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل کوئی انہونی بات ہو، اور اس میں ایک سٹل میسج بھی تھا کہ آج اگر مسلمان مکہ میں مغلوب ہیں، کفار کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، تو کل یہ غالب آ جائیں گے. اور یہ بات بھی بڑی انہونی تھی، لیکن یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہی. چند ہی سالوں کے بعد حالات نے پلٹا کھایا. ہجرت کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو مسلمانوں کو کامیابی ہوگی، اور یہ وہی سال تھا کہ جب رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے. فرمائے للہ الامر من قبل، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا اختیار ہے. اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، نصرت عطا فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اور اللہ کے وعدوں پر ان کو یقین نہیں ہوتا. اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی وقتی اور فوری فائدوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرتے ہوئے بڑے فائدوں کے لیے کام نہیں کرتے، بڑے مقاصد کے لیے کام نہیں کرتے. اگرچہ یہ خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ زندگی میں کسی بھی بات پہ پریشان ہیں، اگر آپ مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، کسی بھی وجہ سے دبے ہوئے اور پسے ہوئے ہیں، نقصان میں ہیں، تو پریشان نہ ہوئیے. اللہ سے دعا کرتے رہیے. اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، یہ بھی وعدہ ہے اللہ کا، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو بات یہ ہے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یہ نہیں کہ آج ہم دعا مانگے کہ اللہ ہم کو وکٹری دے اور اگلے دن وکٹری مل جائے. نہیں، اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اپنے وقت مقرر پر وہ ہوگی. آج جو آپ کے حالات ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ ضرور بدل جائیں گے. پر امید رہیے، مایوس نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. اور خصوصاً ان اللہ لمع المحسنین، احسان کی روش کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. نیکی کے کام کرتے رہیے، دوسروں کی زیادتیوں کے جواب میں ان کے ساتھ احسان کرتے رہیے. اچھا رویہ اور اچھا اخلاق برقرار رکھیے، کیونکہ ہم بہت تھوڑے دل ہیں نا. ذرا ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، بد اخلاقی، تو ہم کہتے ہیں اس وقت تک ہم کو اب چین نہیں آئے گا، اور اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں جب تک کہ ہم انتقام نہ لے لیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے اگر ہم چار باتیں زائد سنا کے آ سکیں کسی کو. یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ محسنین کے. وہ ظالمین کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہوتا. ہم جب مظلوم ہوتے ہیں تو مظلوم ہوتے ہوئے مظلومیت کا رونا روتے 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 بعض اوقات ظالم بن جاتے ہیں. تو اللہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. پھر تو مقدر میں صرف رونا ہی لکھا ہو سکتا ہے. تو بے حد ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ پر امید رہے. مایوسی کفر ہے. کسی ڈپریشن میں نہ جائے. حالات کیسے بھی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. مردہ زمین میں اللہ زندگی ڈال دیتا ہے ایک بارش برسا کر.
کیا کچھ اگنے لگتا ہے. تو مردہ دلوں میں زندگی نہیں ڈال سکتا. جن دلوں میں آج آپ کے لیے نفرت ہے کیا محبت نہیں ڈال سکتا؟ دل تو اس کے ہاتھ میں ہے. جو آج آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جو آج آپ کے دشمن ہیں, کل وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. بالکل ہو سکتے ہیں, ضرور ہو سکتے ہیں. امید رکھیے اور اللہ کے راستے میں سخت محنت کرتے جائیے. ان اللہ لمع المحسنین. احسان کی روش کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے, چاہے کسی انڈیویجول کے ساتھ معاملہ ہو, چاہے کسی گروپ کے ساتھ معاملہ ہو, کوئی بھی ہو. اچھے اخلاق کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا, لیکن اس کے لیے صبر چاہیے, تقوی چاہیے. عموماً لوگ کیوں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں, کیوں فوراً نیگیٹولی ریاکٹ کرتے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, کیونکہ وہ دنیا کی ظاہری زندگی ہی کوئی جانتے ہیں. وہ صرف سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وقتی فائدہ کس میں ہو رہا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, اور ظاہر میں سامنے اگر کوئی غالب نظر آتا ہے تو وہ اسی سے مروب ہو جاتے, کہتے بس یہی فائنل ہے, یہی بڑا ہو گیا, یہی آگے نکل گیا, یہی سب کچھ. نہیں, اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, اور وہ آخرت سے غافل ہے. ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا کے لیے نہیں, آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. احسان جب ہی ہو سکتا ہے جب آخرت سامنے ہو. صبر صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب کل یوم الدین کو جزا ملنے کا یقین ہو. تقوی جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ پر پورا اعتماد ہو کہ وہ ہے, وہ سن رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب تکلیف ہو, جب ناکامی ہو, جب پریشانی ہو, جب کسی طرف سے کوئی پریشر ہو, حسبی اللہ و نعم الوکیل, کافی ہے مجھ کو اللہ, اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہ آپ کو تھام لے گا. لیکن کوئی کامیابی اللہ کی نافرمانی میں نہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا انہوں نے اپنی جانوں میں, اپنے جسم میں کبھی غور نہیں کیا؟ اپنے آپ کو بھی ذرا کبھی دیکھا کریں. لیکن ہم کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ صرف شکل و صورت یا صرف سائز, لگتے کیسے ہیں. اپنے نفسوں میں غور و فکر کریں. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی انسان کے لیے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا, اس کو آزادی دی, اس کے اندر اخلاقی حس رکھ دی, اس کو سمجھ بوجھ دی, عقل دی, اور پھر اس سے کیا چاہا کہ اپنی خوشی اور چوائس اور مرضی سے میری عبادت کرے, میری بات مانے, اور پھر اس کو میری طرف آنا ہے, پھر انعام ملے گا یا سزا ملے گی. تو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو جانے. مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں, بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں, انکار کرتے ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے, انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا. ادھیڑتا کب ہے انسان؟ جب یا تو کھیتی باڑی کرنی ہو تو زمین کو ہل چلا کے ادھیڑتے ہیں, یا پھر مائنز وغیرہ نکالنے ہو, یا پھر عمارتیں تعمیر کرنی ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو وہ زمین ہی کی شامت لاتا ہے, یعنی اسی کو استعمال کرتا ہے. لیکن زمین پر بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے باوجود, بڑی بڑی فصلیں اگانے کے باوجود, بہت کچھ اس کے خزانے نکالنے کے باوجود انسان کی اپنی طاقت کیا ہے؟ یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اگر انسان اللہ کو نہیں مانتا اور وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. فرمایا تم سے پہلے کے لوگوں نے زمین کو خوب استعمال کیا, خوب اپنے نشان چھوڑے اس پر, اور خوب ترقیاں کی. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا, اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا. قوم عاد اور سمود کی تعمیر اور ترقی کو آپ دیکھیں دنگ رہ جائیں. انسان آج بھی پڑھتا ہے اور اکڑتا ہے کہ اس نے بہت کچھ بنا لیا. ہزاروں سال پہلے کے انسان نے بھی بہت کچھ بنایا تھا. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے, یعنی انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں مانا. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت آئے گی, اللہ کے حضور حاضری کا وقت آ جائے گا, گھنٹہ بج جائے گا, اس دن مجرم ہک دھک رہ جائیں گے, نا امید ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، اپنے ہی معبودوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، الگ گروہوں میں، یعنی آج جو لوگ نسل، قوم، قبیلے میں بٹے ہوئے ہیں، کل یہ تقسیمیں ختم، پھر کیا ہوگا؟ اس روز نئی تقسیم ہوگی، اور وہ تقسیم رنگ، نسل، زبان، مال، سٹیٹس کی بنیاد پر کوئی کلاس سسٹم نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ یہ مڈل کلاس ہے اور یہ فلاں کلاس ہے، کل یہ ساری کلاسیں ختم ہو کے دو ہی کلاسیں بن جائیں گی، ایک نیک لوگوں کی اور ایک برے لوگوں کی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، وہاں سے وہ ایبسنٹ نہیں ہو سکیں گے، محضرون، حاضر رکھے جائیں گے، غائب نہ ہو سکیں گے۔ یہ جو ڈفرنٹ لفظ ہے نا، ان کا کوئی مقصد ہے، یہ نہیں کہ عذاب دیے جائیں گے، یعذبون آ جاتا، کچھ بھی آ جاتا، عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، سینسز کے ساتھ۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ذکر اذکار کرنے چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو آپ صبح اور شام پڑھتے تھے، جو دن کے دونوں اینڈز کو کور کرتی ہیں، اور وہ دعائیں ایاک نستعین میں جمع کر دی گئی ہیں۔ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو پڑھائیے، اور اس میں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں۔ مثلا آپ اگر عید پر لوگوں کو کچھ بھی بھیجنے تحفہ دے رہے ہیں تو اس میں ایک ایک کتاب ایاک نستعین ڈال دیجیے کہ ان کی زندگی میں بھی اس آیت پر عمل ہو جائے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ نمازوں کی طرف اشارہ ہے، وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ قدرت کی نشانی دیکھیے کہ مٹی پروسیس سے گزر کر انسان میں تبدیل ہو رہی، اور پھر جب انسان مرتا ہے تو واپس پروسیس ہو کر مٹی میں بدل جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، یعنی انسان خود حیرت انگیز نشانی ہے اس زمین پر۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی، یعنی مٹی کے پتلے مرد اور عورت کی شکل میں ڈھلتے ہیں، یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے بنایا، دونوں ایک دوسرے کی کمی پوری کرتے ہیں، دونوں مل کر جوڑا بناتے ہیں، پھر دونوں کے ملاپ سے آگے اولاد پیدا ہوتی۔ تو اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کے اندر اللہ نے جذبات اور خواہشات رکھ دی، حیرت انگیز نشانیاں ہیں اللہ کی، اور اس لیے بنائے اس نے تمہارے یہ جوڑے تمہاری جنس سے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یعنی شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سکون پانا، لیکن افسوس کہ انسان لڑ لڑ کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اور چھوٹی بات کو بڑی بنا کر بات کا بتنگڑ بنا کر اپنے سکون کو برباد کر لیتا ہے۔ اگر انسان صبر، تقوی اور احسان کی روش پر چلے تو بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں اور واقعی ازدواجی زندگی باعث سکون بن جائے، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محبت عموماً زیادہ ہوتی ہے جوانی میں، اور رحمت ہوتی ہے آخری عمر میں، کہ جب دونوں ایک دوسرے کی ڈھلتی زندگی پر ایک دوسرے کے لیے زیادہ کیئرنگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانے لگتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اور بہتر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اللہ کی اس نشانی میں بہت سی خوبصورتی بھی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی آپ ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کے لیے جوڑا بنایا اور آپ کو یہ سارا سکون پہنچایا۔ لیکن یہ اللہ کا قصور نہیں، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں،
فضول باتیں، فالتو چیزیں، غلط کام کر کے کہ جس میں ایک دوسرے کو شکایت کا موقع ہوتا ہے، اور پھر وہ شکایتیں آخر میں انتہائی درجے کی اختلاف اور لڑائیوں جھگڑوں کے بعد الگ الگ ہونے پہ اینڈ ہو جاتی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. یہ مٹی کا پتلا کئی زبانیں بولتا ہے، اور یہ مٹی کا پتلا کئی رنگوں کا ہے، مختلف طرح کی شکلیں ہیں، کہیں چپٹا ناک ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں آنکھوں کی شکل کیسی ہے، کہیں کیسی ہے، کہیں رنگ کچھ اور ہے، کلر اور سکن بھی مختلف طرح کے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، علم والوں کے لیے، یعنی جو ان خاص سائنسز کو پڑھتے ہیں ان کو اور بھی انکشافات ہوتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا ہے. پھر یہ مٹی کا پتلا تھک بھی جاتا ہے، اور اس کو سونے کے لیے رات چاہیے ہوتی ہے اور اس میں آرام چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کس طرح انسان سوتا بھی ہے. وابتغاؤکم من فضلی، پھر بھوک لگتی ہے اس کو اور کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے. کام تو روبوٹ بھی کرتا ہے، لیکن روبوٹ کے اندر کوئی احساسات نہیں، جذبات نہیں، اس کو شادی کی ضرورت نہیں، اس کو سونے کی ضرورت نہیں، بس وہ مشین ہے کہ بت کا بت کھڑا ہے، چلاؤ تو چل پڑے گا اور چھوڑ دو تو چھوڑ دے گا. اس سے کسی کو کیا محبت ہو سکتی؟ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی زمین پہ روبوٹ بنا کے بھیج دیتا اور ہم ایسی مشینوں کی طرح حرکت کرتے رہتے. نہ ہمارے جذبات ہوتے، نہ احساسات ہوتے، نہ ہم تھکتے، نہ ہم کھاتے، نہ پیتے، پھر کیا زندگی ہوتی؟ یہ سب اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے کس چیز سے تم کو بنایا اور تمہارے اندر کیا کیا خاصیتیں اور کیسی کیسی خوبیاں رکھ دی. اس پر شکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بہت سی باتیں پڑھ کے نہیں، سن کے سمجھ آتی. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے. بجلی کتنی خوفناک چیز ہے، یعنی جب چمکتی اور گرتی ہے تو بھسم کر کے رکھ دیتی. اور جو انسان نے بھی بجلی بنائی ہوئی ہے اور قابو میں رکھی ہوئی ہے، اس کا ایک اشارہ بھی کافی ہے انسان کو پکڑنے کے لیے. تو اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. حیرت کی بات ہے، خوف تو ہے ہی، جب بجلی کی کون چمکتی ہے تو ایک انسان کے اندر ہوپ بھی آتی ہے. کس بات کی؟ کہ بارش ہوگی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اس کی وجہ سے نائٹروجن بنتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر بارش برسنے لگتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، صرف پریشانیاں سوچنے کے لیے نہیں. اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں. لہذا جب کبھی آپ اداس ہوں، پریشان ہوں، الجھے ہوئے ہوں، کنفیوژن کا شکار ہوں، سب کام چھوڑ کے باہر نکل جائیں اور جا کے اللہ کی کائنات اور قدرت اور فطرت کے قریب ہو کر بیٹھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں آپ وہاں سے سیکھ کر آ جائیں گے. یہ ساری نشانیاں، یہ بے شمار استاد ہیں آپ کے. استاد آپ کو صرف کلاس روم میں نہیں ملے گا، استاد آپ کو اللہ کی زمین پہ پھیلے ہوئے بہت سارے ملیں گے جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ اپنی خاموش زبان اور عمل کے ساتھ بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، نگاہیں چاہیے، توجہ اور دلچسپی چاہیے. لیکن ہم تو بس نیم ہوش کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، دماغ کہیں اور ہی منہمک ہے، فکریں کہیں اور ہی کی ہیں. کبھی ان سے دل کو الگ بھی کر لیجئے. جتنا بھی سوچیں گے حاصل کچھ نہیں. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس چیز کے لیے بھی فکر ہونے لگے ایک جملہ بولا کریں، اللہ میں نے اس کو تیرے حوالے کیا، اور بس ختم. اب ہو گیا نا حوالے، اب پھر مجھے کیا فکر کی ضرورت ہے، چلو اپنا کام کرتے ہیں. اب یقین کیجئے، چاہے اولاد کی فکر ہے، چاہے مال کی ہے، چاہے رزق کی، کاروبار کی، کسی بھی چیز کی، جس وقت دل کو شیطان آ کے پکڑنے لگے اور غمگین کرنے لگے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی کہ وہ آپ کو غمگین رکھے. آپ غمگین رہیں گے، اسٹریسڈ رہیں گے، غم میں گھلتے رہیں گے، فکر کرتے رہیں گے، تو جو کر سکتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکیں گے. کسی نے آپ پہ الزام لگا دیا، کسی نے آپ کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دی، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، کچھ کر دیا، کہ اللہ یہ معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا، تو میرے دل کو اس سے خالی کر دے اور مجھے اپنے کام کے لیے چن لے، جیسے تو نے موسیٰ کو چنا تھا. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، مجھے اپنے لیے خالص کر لے، میں بھلا اپنا دل اور اپنی طاقت ان چیزوں کے پیچھے کیوں گواؤں، دنیا کے غم کھاتے کھاتے کیوں مروں، میں تیری محبت میں کیوں نہ اس دنیا سے رخصت ہوں اور اطمینان کی حالت میں کیوں نہ رخصت ہوں.
کیونکہ موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ صرف اس کو نصیب ہو سکتا ہے جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہو اور دنیا کے غم چھوڑ دے. اس وقت فرشتے آ کے پکاریں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو واپس چلو، واپسی کا وقت آ گیا، اپنے رب کی طرف چلو اس حال میں کہ تم رب سے راضی اور رب تم سے راضی. تو جو رب سے راضی نہ ہو، رب کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو، وہ کیسے توقع رکھتا ہے کہ رب بھی اس سے راضی ہو جائے؟ آپ تو رب سے راضی نہیں، تو رب کیوں آپ سے راضی ہو؟ کچھ بھی جو زندگی میں ہوتا ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کو قبول کریں اور اس پہ راضی ہو جائیں. جب شیطان پریشان کرنے لگے فوراً پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہ میری ٹیک کیئر کرے گا، وہ میرے رزق کا انتظام کرے گا، وہ میری ضروریات پوری کرے گا، وہ مجھ کو سنبھالے گا. اور اللہ واقعی سنبھالتا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اس کے حکم سے ہر چیز پہ اسی کا حکم چلتا ہے. جس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے وہ باقی بلاؤں کو بھی مجھ تک آنے سے تھام لے گا، روک لے گا، راستے پکڑ لے گا ان کو، وہ میری حفاظت کرنے والا ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہے. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی انسان جب اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں اپنے غلام کو، اپنے سے کمتر درجے کے انسان کو، بظاہر دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے کم درجے کے انسان کو شریک نہیں کرتا، تو پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ جو خالق ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ اپنی ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنے کارخانے قدرت میں شریک کر لے، اپنے کام میں، اپنی حکومت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں، اپنے علم غیب میں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کا تو کوئی جواز ہی نہیں. اور آپ دیکھیے کہ انسان کا عمومی طور پر حال کے انتہائی پوزیسو ہوتا ہے، اپنی کسی بھی چیز میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. شیئرنگ کا معاملہ کس قدر مشکل ہے. آپ سب دیکھیے کہ جہاں بھی آپ کو کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا پڑے تو لوگوں کا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا اور کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ شیئرنگ ہی تو شرک ہے کہ جب آپ اپنی کسی چیز میں دوسرے کو شریک نہیں کرتے، اپنی ٹیریٹری میں کسی اور کو نہیں آنے دیتے، تو پھر اللہ کی بادشاہت میں اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. یعنی جو دل میں آتا ہے، جو دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اسی کے پیچھے لگ کر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کم عقلی سے کام لیتے ہوئے اس طرح کے عقائد اختیار کر لیتا ہے تو پھر ان کو چھوڑتے ہوئے اس کی خواہشات بھی حائل ہوتی ہیں اس کے راستے میں، اور پھر وہ اندھیرے پہ اندھیرے میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے. بس کرنے کا کام کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، اس دین کی طرف جم جاؤ، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام کائنات کو اسلام پر پیدا کیا ہے. سب کے سب مسلم ہیں، سب کے سب فرما بردار ہیں، اور انسان بھی مسلم ہی پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اس کو اپنے ہی دین پہ لے جاتے ہیں، یہودی یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی عیسائی، مجوسی مجوسی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. یعنی اگر کوئی اللہ کا بندہ بننے کے بجائے کسی اور کا بندہ بنتا ہے تو اس سے کوئی بندہ بن نہیں سکتا. رہتا وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ نہ مانے تو نہ مانے، وہ کسی اور کی بندگی کر رہا ہے، مگر یہ بالکل باطل کام ہے. کسی کو معبود بنانے سے وہ معبود بن نہیں جاتا. اس کی حقیقت وہی ہے جو ہے کہ وہ معبود کوئی نہیں. ذالک الدین القیم، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے.
کیونکہ اتحاد تو صرف اسلام میں ہی ہو سکتا ہے کہ سب ایک اللہ کو مانے اور سب ایک اس کی طرف رخ کریں. اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں وہ مگن ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب دکھ پہنچتا ہے اور بندے تکلیف دیتے ہیں تو کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں، یعنی پھر اوروں کو کریڈٹ دیتے ہیں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پہ نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. انسان کے کم ظرفی اور چھچورے پن کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیسا ہے انسان. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت بڑے انتہائی پڑھے لکھے سمجھدار اور بہت انٹلیکچوئلس ایسے وقت میں جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی اور پریشانی ہوتی کس احمقانہ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، کیونکہ جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. آپ کے لیے ہم تو دیتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے دیتے ہیں، اپنی خاطر دیتے، اسی وقت تک دیتے ہیں پھر جب تک دوسرے کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی. جب دوسرے کی طرف سے شکریہ نہیں آتا، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ روک لیتے ہیں. اگر اللہ کے لیے دیتے ہوتے تو اللہ تو اب بھی موجود ہے، تو پھر آپ کا کام اور طرح کا ہوتا ہے. اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کون؟ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. جو سود تم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھ جائے، یعنی 10% زیادہ ہو جائے ان کے مال، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے حالانکہ آپ دے رہے ہوتے ہیں، اور سود دینے سے بظاہر دوسرے کا مال بڑھتا ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے. ہر چیز میں پولوشن ہو گئی ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا. یعنی انہوں نے جو کچھ کیا انوائرنمنٹ کے ساتھ، اس کا نتیجہ خود ہی بھگت رہے ہیں. گلوبل وارمنگز، شاید کہ وہ باز آ جائیں. ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے، اکثر مشرک تھے. کیونکہ شیطان کا یہ دل پسند مشغلہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کریں، عبادت کریں نہ کریں، لیکن بس کسی طرح ان سے شرک کروا دو. شرک کریں گے تو ہر چیز ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو اس لیے دین والوں میں بھی شرک اور جو دین پر نہیں ان کے اندر بھی شرک. یعنی انسانی تاریخ اس میں اکثریت جس مصیبت کا شکار ہوئی وہ شرک ہی تھا. آپ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یعنی ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ موت سے پہلے پہلے اپنا رخ مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کر لیں. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے کیونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اولاد بھی بیگانی ہو جائے گی. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے،
پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ جب ہوا نہ چل رہی ہو تو آپ لاکھ کوشش کریں، اس کو آپ نہیں بلا سکتے۔ اپنے پنکھے چلائیں تو زیادہ تر کہاں تک جائے گی ہوا؟ اور وہ بادل اٹھاتی، یعنی ان کا اپنا ایک کام ہے، وہ ایک مقصد کے لیے چل رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ایسی ہوا آ گئی اور چلی گئی اور بس مزہ آ گیا ہوا سے، اور آج تو ہوا چل رہی، بڑی اچھی ہوا چل رہی، وہ کسی کام پہ لگی ہوئی ہیں، ہماری طرح بیکار نہیں ہے۔ لیکن ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ چلتی ہوا کسی کام سے چل کے جا رہی کہیں، یا تو بادل اٹھانے جا رہی ہے، یا پھر پولینیشن کے لیے کچھ اور چیزیں اٹھائے ہوئے، آندھی کی شکل میں کچھ بیج اٹھائے ہوئے کہیں اور جا کے پھینکے گی اور وہاں پودے اگیں گے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی سب مکمل اطاعت میں ہیں، جدھر اللہ چاہتا وہیں چلی جاتی ہیں۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپ کے چلے آتے ہیں، بادل نچڑنے لگتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بندے صرف خوش ہو رہے ہیں۔ اور ہواؤں نے کتنا کام کر دکھایا، اللہ کے حکم کی تابعداری کی، دوڑتے بھاگتے جا کے پانی اٹھایا، اوپر گئی، اوپر جا کے پھیلی، پانی برسایا، اور پھر چلی گئی اپنے کام کو اگلے سائیکل پہ، خالی ہو کے پھر چلی گئی، اٹھا رہی ہیں اور دے رہی ہیں۔ ساری کائنات دینے والی ہے، سب دے رہے ہیں۔ لہذا جو اس فطرت کے اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خود غرض بن جاتے ہیں، صرف لینے سے ہی مقصد رکھتے ہیں، پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کچھ بھی کرے لیکن انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اللہ کی اطاعت کرے اور بندوں کے فائدے کا ہو جائے۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، جی جاتی ہے زمین۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی اگر ان کے فصل پکے ہوئے جل جائیں ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے، پالے اور کوہر کی وجہ سے، تو یہ اللہ سے سخت ناراض ہو جائیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جن کے دل مردہ ہیں، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، یعنی ایک شخص جو سنتا نہ ہو اگر وہ منہ بھی موڑ لے تو اشارے بھی نہیں دیکھتا اور کچھ بھی نہیں پھر سمجھتا۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے بس میں نہیں کیا کہ اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کے لیے کہا گیا تھا نا کہ اپنے نفس، اپنی جان، اپنے جسم کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو روک سکے، ڈی جنریشن کا عمل ختم کر سکے، نہیں کر سکتا۔ جو مرضی غذا کھا لے، جو مرضی دوا کھا لے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، دنیا میں تو بس پلک جھپکنے میں ہم ہو کر آ گئے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی کوئی معذرت نفع نہ دے گی اور نہ اسے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ قبول ہی نہیں ہونی۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، وہ تمہیں ہی دلیلوں سے غلط ثابت کر دیں گے۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی ان کی مخالفت اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے آپ
اللہ کا پیغام پہنچانے سے نہ رکیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہے، حکمت والی کتاب، محکم کتاب، ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ احسان کسی بھی کام کو اچھی طرح کرنے کو کہتے ہیں، اور محسن کہتے ہیں اس شخص کو جو کوئی کام اچھی طرح کرے۔ محسن اچھے طریقے سے کرے، اچھے انداز سے کرے، کوالٹی والا کام۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں میں کوالٹی کیا ہے ہماری؟ اسی طرح کوئی بھی ذمہ داری جو ہماری ہوتی ہے، کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، کوئی کسی جاب پر جب ہم ہوتے ہیں، کوئی بھی کام جو ہمارے سپرد کیا جائے، کوئی امانت سپرد کی جائے، تو اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، کام کا حق ادا کرنا، ایکسیلنس کے لیول پر کام کرنا، اپنی پوری صلاحیتیں لگا کر کرنا اور کام چوری نہ کرنا، یہی دراصل احسان ہوتا ہے۔ تو جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کاموں کو بہترین طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ ان کو اپنا راستہ دکھائے گا، وہ ان کا ساتھ دے گا، اور یہاں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا وعدہ کیا جا رہا ہے جو کتاب کی شکل میں ان کو نصیب ہوتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ محسنین کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، یعنی وہ احسان کرتے ہیں، نیک سلوک کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ۔ ایسے محسنین اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کام کر کے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کی نمازوں میں خشوع بھی ہوتا ہے۔ اور نماز میں خشوع کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس طرح نماز پڑھے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہی احسان کا درجہ ہے۔ اور اگر یہ نہ خیال آ سکے تو پھر کم از کم ایسے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہ میں ہوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں محسنین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، محسنین کی صفات تو یہ رہی جو پہلے گزری، اور اب اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے رویے اور ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، دل فریب کلام کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو خرید کر لاتا ہے، پرچیز کرتا ہے۔ یشتری کا لفظ ایکسچینج کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب دے کر وہ لغو و لہو میں پڑا ہوا ہے، اور دوسرا پیسے دے کر کوئی چیز خریدنا، بھی دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جمع پونجی، اپنا مال متاع خرچ کر کے دل فریب باتیں خریدتے ہیں، امیوزمنٹ کی چیزیں، اور کس لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، بغیر علم، علم کے بغیر۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو سنجیدہ بات میں دلچسپی رکھنے والے ہیں جو کہ قرآن مجید ہے، اور دوسرے وہ جو لہو الحدیث، لغو باتوں میں اور محض دل بہلانے والی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یعنی لہو اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ اس مشغولیت کی وجہ سے انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، اور پیچھے مقصد یہ بھی ہو کہ صرف خود نہیں اوروں کو بھی بھٹکائے۔ یعنی ایسی چیزیں خرید کر صرف اپنے تک نہیں رکھتا، آگے بھی شیئر کرتا ہے، اوروں کا بھی اس میں انٹرسٹ کریٹ کرتا ہے، تاکہ لوگ دین کی طرف نہ جائیں، بغیر علم، علم کے بغیر بھٹکا دے۔ علم بعض اوقات لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا کرنے والے کے اپنے پاس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں، کیونکہ قرآن تھا کہ دلوں پہ اثر کرتا چلا جا رہا تھا، جو بھی سنتا تھا اس کا دل نرم پڑ جاتا تھا، اس کے دل کی سختی دور ہوتی، وہ ہدایت کی طرف آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ایک ایسی تدبیر اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دل قرآن سے پھیر سکیں۔ سورۃ الفرقان میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں آیا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ،
کہ تم اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچا دو. اور لغو بھی کیا، وہاں لغو کا لفظ آیا اور یہاں لہو کا لفظ آیا. تو دو چیزیں ایسی ہیں، لہو اور لغو، کہ جو انسان کو قرآن سے ہٹا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، کیونکہ انسان کا مزاج بگاڑ دیتی ہیں، انسان کے اندر سے سنجیدگی ختم کر دیتی ہیں. تو ایک چیز تو ہے قرآن مجید کی سنجیدہ تعلیم، اور دوسری ہے لہو الحدیث، دل فریب چیزیں، فضول بےہودہ گپ خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، گانا بجانا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچے بہت میوزک سننے لگتے ہیں اور آپ تو کان بند کر کے سنتے ہیں کہ کچھ اور آواز بھی کان میں نہ جائے، تو ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں، طریقے بدل جاتے ہیں. انہیں نہ آپ سے دلچسپی رہتی ہے نہ کسی اور دنیا کے سنجیدہ کام سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، جو کم از کم آپ سب کی وری ہے. آخرت تو وری نہیں ہے نا اصل میں، تو اس لیے اتنی اس کے خیال نہیں آتا، لیکن جب پڑھائی نہیں کرتے تو پھر ہم رونے لگتے ہیں کہ پڑھ نہیں رہے. تو کہا کہ کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ایک ڈھونگ رچایا یا ایک طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے قرآن کے مقابل لہو الحدیث لے آئے. اس میں ایک شخص کا نام ملتا ہے نضر بن حارث. وہ عراق وغیرہ کی طرف گیا اور وہاں سے سہراب رستم وغیرہ کی داستانیں خرید کر لایا، اور آ کے اس نے مکہ میں سٹوری ٹیلنگ یا قصہ گوئی کی مجلسیں برپا کرنی شروع کر دی، تاکہ لوگ ان قصوں میں اتنا کھوئیں کہ ان کی دلچسپی قرآن سے ہٹ جائے. ایک تو یہ نا کہ قرآن پڑھنے سے روک دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایسی چیزیں شروع کر دی جائیں، ایسے کام شروع کر دیے جائیں کہ لوگ آٹومیٹیکلی دوسری طرف چلے جائیں اور قرآن کی طرف کوئی نہ آئے. اور پھر جب قرآن کی طرف آئے بھی تو بادل نخواستہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو مذاق بنا لیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور انسان کو کچھ کرنے کو کہتا ہے جو اس کی کل کی ضرورت ہے. دوسری طرف لغو اور لہو انسان کو غیر سنجیدہ بناتے ہیں، اور انسان کو اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ جب محسوس ہوتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کا سہارا لے کر اس بوجھ کو اپنے سے دور پھینکنا چاہتا ہے، یعنی اس کو ہٹانا چاہتا ہے اپنے اوپر سے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ کہ جو کلام دل فریب خریدے تاکہ مقصد کیا ہو، لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹائیں اور اللہ کی باتوں کا مذاق اڑائیں. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو. یعنی قرآن کے ساتھ اس کا یہ معاملہ اور سلوک ہوتا ہے گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، پتہ ہی نہیں، ٹس سے مس ہی نہیں ہوا. اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. اہل عرب میں لقمان نامی ایک شخصیت بہت مشہور تھی. یہ اس کے اقوال کو بہت کوٹ کرتے اور اس کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس لقمان کی باتوں کو تم بہت سنجیدگی سے لیتے ہو یا دلچسپی سے سنتے ہو، اس کو تو ہم نے دراصل سکھایا تھا. اور ان کو جو حکمت کی باتیں سکھائی تھی ان میں سب سے پہلی چیز ان اشکر للہ، کہ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. کیونکہ شکر گزاری ہی سے حکمت آتی. جب تک انسان شکر گزار نہیں، شکوے کر رہا ہے، کیونکہ شکر اور شکوہ ایک دوسرے کے اپوزٹ آتے ہیں. جس کے دل میں شکر ہوگا وہ شکوے نہیں کرے گا، اور جس کے اندر شکوے اور کمپلینٹس ہیں وہ شکر گزار نہیں ہے. خود بخود مائنس ہو جاتا ہے انسان وہاں سے. تو حکمت کا، کسی شخص کے سمجھدار ہونے کا کیا تقاضا ہے کہ اس کے اندر شکر کتنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ لوگ جب شکایتیں کرتے ہیں نا، کمپلینٹس کرتے ہیں، کبھی کسی انسان سے، کبھی کسی چیز سے، مثلا شکایت کریں گے کہ وہ فلاں چیز جو ہے ایسے پڑی ہوئی ہے اور یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا. بھی آپ کس لیے ہو؟ کچھ کرو یا کوئی سولوشن لاؤ. جو صاحب حکمت لوگ ہوتے ہیں وہ شکایتیں نہیں، سولوشنز لاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے، ایسے کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگی.
لیکن جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ سولوشن ڈھونڈ سکتے ہی نہیں، ان کے پاس حل ہوتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، بیٹے کو نصیحت میں جو بات کہی جاتی ہے وہ والدین کے نزدیک انتہائی پریشیس ہوتی، آپ بچوں کو وہی دیتے ہیں جو آپ کو انتہائی قیمتی لگتا ہے اور سب سے بہتر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ تو جو شخص سمجھدار ہوتا ہے وہ شرک نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔